آپ پریشان کیوں ہیں؟ یہ کتاب کا نام ہے۔ اسے محمد اسحاق ملتانی صاحب نے مرتب کیا ہوا ہے۔ مرتب کردہ کتاب اسے کتاب کو کہتے ہیں جس میں اصحاب علم کے اقتباسات، نگارشات، ارشادات وغیرہ کو یکجا کر دیا گیا ہو، پھر اسے کتابی شکل دی گئی ہو، اسے مرتب کردہ کتاب کہتے ہیں۔ اس کتاب کے جو ناشر ہیں وہ اریب پبلیکیشنز ہیں۔ اس کے کل 512 صفحات ہیں اور اس کی قیمت جو ہے وہ 330 روپیہ ہے۔ جیسا کہ کتاب کے ٹائٹل سے ہی آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ ایک موٹیویشنل کتاب ہے، جس سے کہ آپ اپنے اندر امید پیدا کر سکتے ہیں، مثبت سوچ اور اپروچ پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن ان قسم کی کتابوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کتابیں صرف پڑھنے کی حد تک مزیدار ہوتی ہیں، جب امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو ان کے اندر وہ مواد ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ اکثر اور بیشتر جو بھی موٹیویشنل کتابیں لکھی گئی ہیں، موٹیویشنل لیکچرز دیے جاتے ہیں، ان کو سننا اور ان کو پڑھنا بہت مزیدار چیز ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ان میں ایسی ہوتی ہیں جو پریکٹیکیبل نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک ٹوسٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ مسلمان کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ ایمانیات کے بہت سارے جز ہیں، ان میں 2 جز نہایت اہم ہیں، ایک ایمان باللہ اور دوسرا ایمان بالآخرہ۔ ایمان باللہ سے یہاں پر میری مراد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ واقعہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق واقعہ ہوتا ہے۔ ایمان بالآخرت کی جو کڑی ہے اس کے تحت آخرت کے روز سب لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونا ہے اور وہاں پر اپنی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ وہاں پر اگر کسی نے ذرہ سا بھی ظلم کسی پر کیا ہوگا اس سے وہ چکانا پڑے گا، اور جس نے کوئی سختی برداشت کی ہوگی جو کہ اس کے لائق نہیں تھی، اس کو وہاں پر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آخرت کا فلسفہ اصل میں یہی ہے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر آپ ایبسلیوٹ جسٹس، آئیڈیل جسٹس امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک شخص ہے، اس نے 10 آدمیوں کا قتل کر دیا، مارداڑ کر دیا۔ اب سب سے بڑی سزا جو ہم اسے دنیا میں دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس انسان کو بھی قتل کر سکتے ہیں، لیکن کیا 10، 20، 30 انسانوں کا قتل کرنا اس کے برابر ہے کہ ہم ایک انسان کو قتل کر ڈالیں؟ سو دیئر is a need for an hour جہاں پر اس ایبسلیوٹ جسٹس، آئیڈیل جسٹس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اور یہ وہ 2 چیزیں ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، یہ انسان کو، ایک مسلمان کو اس دنیا کے اندر اطمینان بخش زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات بطور ایمان ہوتی ہے کہ بھائی اس دنیا کے اندر اگر میرے اوپر کوئی غمی آ جائے گی، کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی، اس کا معاوضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجھے روز آخر کے دن حاصل کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک نہایت ہی پیاری حدیث ہے، مزیدار حدیث ہے، معنی خیز حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن انسان کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے یہ شکر پڑتا ہے، اسے کسی غم میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے۔ اور جان رکھو دونوں چیزوں، صبر کا بھی اور شکر کا بھی نعم البدل جنت ہے۔ اس سلسلے میں انسان کو چاہے غمی نصیب ہو جائے یا خوشی نصیب ہو جائے، یہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا اس انسان نے اچھے کرم کیے ہیں یا برے کرم کیے ہیں، ایک دوم، یا یہ دونوں چیزیں، غمی بھی اور خوشی بھی انسان کے لیے بطور آزمائش ہیں۔ تیسری کوئی چیز اس میں واقعہ نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے یا انسان جب کسی خوشی میں ہوتا ہے،
اس کے سامنے بالکل بگ پکچر ہوتی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے، اور وہ یہ بات باضابطہ طور پر جان لیتا ہے کہ یہ جو کیفیت اس کے اوپر طاری ہو چکی ہے یہ کس وجہ سے طاری ہو چکی ہے، آیا یہ اس کے گناہوں کا کفارہ تو نہیں ہے، یا آیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش تو نہیں ہے۔ ایک بندہ انسان خود سے اس بات کو جج کر سکتا ہے، اور دونوں چیزوں میں خیر ہے۔ اگر آزمائش ہے بھائی پھر آپ نے ڈٹے رہنا ہے اور یہ امید رکھنا ہے کہ آپ کا جو انعام ہے وہ بہت زبردست ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے برے کرم کیے ہیں تو آپ کے لیے پھر یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں بلیسنگ ہے کہ آپ کو ان برے کرموں سے واپس آنا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھے کرموں کی وجہ سے ہے تب آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ بھائی ان کرموں کو ان کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیے گا۔ نارملی اس دنیا کے اندر جو قانون رائج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت رائج ہے، وہ یہ ہے کہ آزمائش خاص بندے پر ہوتی ہے۔ آزمائش میں عام لوگ نہیں پڑتے ہیں۔ عام لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ اچھے کرم کریں گے ان کی مجموعی زندگی اچھی ہوگی، وہ برے کرم کریں گے ان کے ساتھ بھی ویسا معاملہ انجام پائے گا۔ المختصر، آپ پریشان کیا ہوئے ہیں شاید اس لیے کہ میرے کرم اچھے نہیں ہیں، I'm not performing up to the mark۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات مجھے دیے ہیں میں ان کے اوپر کھرا نہیں اترتا ہوں، اس لحاظ سے there is no need to worry, nothing at all, everything belongs to Almighty Allah, including ourselves, including our happiness, our sadness, or anything, so there is no need to worry۔ لیکن اس کتاب کے حوالے سے مزید بتانا چاہوں گا کہ اس کتاب کے اندر بہت زیادہ تکرار ہے، ایک ہی بات کو مختلف پیرائیے میں، بلکہ ایک ہی پیرائیے میں بعض جگہوں پر بار بار بیان کر دیا گیا ہے۔ تکرار اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے یہ ایک ضخیم کتاب کے طور پر ہمارے سامنے ہے، 512 صفحات کی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر جو احادیث مبارکہ بیان کر دیے گئے ہیں، جو قرآنی آیات پیش کر دی گئی ہیں، ان میں واقعی میں ایک جان ہے، ایک لطافت ہے، اور ان کو پڑھتے پڑھتے انسان کو واقعتاً لگتا ہے کہ نہیں، there is no need to worry، اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں آزاد ہوں، میری لگام کسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ جب چاہے اس لگام کو کس سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر بعض جگہوں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے قصے اور کہانیاں بیان کر دیے گئے ہیں جو کہ آپ قابل اعتبار نہیں مان سکتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج یہ کتاب ایک عام قاری کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، لینگویج اس کی بہت آسان ہے، سمپل ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کسی بھی پریشانی سے بچائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔